ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالیاں دی، امتی کا فرض یہ ہے کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی گردن کاٹ دی، امتی کا فرض ہے کہ وہ چپ چاپ بیٹھ جائے. کیوں؟ وہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. اچھا، خلیفہ سوم کے قتل میں طلحہ شریک تھے. خلیفہ سوم کے قتل میں طلحہ شریک تھے. موقف کیا ہے ہمارا اس موضوع پر؟ بھئی آپ خاموش ہو جائیں. یہ مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کے درمیان کی آپسی باتیں ہیں. ہم نہیں بول سکتے، جو کچھ ہوا ہوا. ہم رسول اللہ پہ چھوڑیں گے، ہم روز قیامت کے لیے چھوڑیں گے، اللہ پہ چھوڑیں گے، اللہ کو جو فیصلہ کرنا ہو کرے. لیکن ہاں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں. جب کسی محترمہ سے پوچھا گیا خلیفہ سوم کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب دیا اقتلوا نعفلا فقد کفر. یہ لمبی داڑھی والے یہودی کو مار دو، یہ کافر ہو چکا ہے. محترمہ نے جواب دیا. پھر جب انہیں مار دیا گیا، سوال پوچھا گیا مدینے میں کیا ہوا کہ خلیفہ سوم کو باغیوں نے گھر میں گھس کے مار دیا. محترمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. ایک صاحب اور آئے، ان سے پوچھا بھیا مدینے کی کیا حال ہے، کیا خبریں؟ کہ مدینے میں خلیفہ سوم کو مصریوں نے یا باغیوں نے گھر میں گھس کے مار دیا. اچھا، مار دیا، چلو کوئی بات نہیں. اور کچھ خبر ہے مدینے کی؟ ہاں، ایک اور خبر ہے. خبر کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک سنیے گا، قصے پہ غور کیجیے گا. ابھی تک کوئی ریئیکشن نہیں آیا، مار دیا مار دیا. لیکن جب سنا علی کو خلیفہ بنا دیا گیا، فوراً پرچم بلند کر دیا. خدا کی قسم ہم خون کا بدلہ لیں گے، اسے مظلومانہ مار دیا گیا ہے. کسی نے جواب دیا کہ واہ، آپ ہی کی طرف سے ہوائیں ہیں اور آپ ہی کی طرف سے بارشیں. آپ ہی تھیں جو فرمایا کرتی تھیں لمبی داڑھی والے یہودی ناخل کو مار دو، یہ ناخل کافر ہو چکا ہے. معتبر جملے، تاریخ کے معتبر جملے. اور آپ ہی آج ان کے خون کا بدلہ لے رہی ہیں کہ میری دوسری والی بات پہلی والی بات سے اچھی ہے. وہ جو میں نے پہلے کہا اسے بھول جاؤ، یہ جو دوسری والی بات ہے اسے فالو کرو. تو میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں کس طرح سے مشاجرات صحابہ میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جناب صدیقہ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوا، صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا، دروازہ جلایا یا کسی بچے کو شکم مادر میں شہید کیا، پسلیاں توڑی، جب اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یہ صرف شیعوں کے درمیان مشہور کیوں ہے، غیر شیعوں میں مشہور کیوں نہیں ہے؟ تو میں انہی کے لیے مقدمہ پیش کر رہا ہوں. بھائی، جب آپ نے پہلے سے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس پر خاموشی سادھو، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے. میں نے کل اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا. جنگ صفین اٹھا کے دیکھیں، علی کے مقابلے میں امیر شام کھڑا ہے، لڑائی ہوئی، سب کچھ ہوا، اس طرف کے لوگ مارے گئے، لشکر علی کے لوگ مارے گئے، جنگ چلتی رہی، امیر المومنین کو نماز کے قنوتوں میں لعنتیں کرواتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن جب آخری چیپٹر آیا تو لکھ دیا گیا دونوں بھائی بھائی تھے. یہ منطق تھی، یہ روش تھی. بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. عقیدہ یہ ہے، یہ میں عقیدہ ایسا نہیں کہ ایک دو لوگوں کے نظریات ہیں، باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، محکم عقیدہ ہے برادران کے یہاں. عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں عامہ مسلمین پر واجب ہے کہ وہ چپی سادھیں، خاموش رہیں، کسی کے معاملے میں انگلی نہ اٹھائے. اس صحابی نے اس صحابی کو مار دیا، وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی جنت میں جائے گا. ہم نے تو یہ سنا تھا قاتل والمقتول کلاہما فی النار، یہاں قاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مار دیا، یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی. یہ عقیدہ ہے، باقاعدہ عقیدہ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے صحابہ کے قاتل صحابہ تھے. جناب عمار کا قاتل کون تھا؟ جناب ابو ذر کا قاتل کون تھا؟ جناب سلمان کے ساتھ کس نے کیا کیا؟ سب کو پتہ ہے. لیکن یہ بھی رضی اللہ، سلمان بھی رضی اللہ، ابو ذر بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ. یہ منطق ہے، یہ لاجک ہے. عقیدہ کیا؟ عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں عامہ مسلمین کا فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں. یہ جو میں نے دعویٰ بیان کیا، اس دعوے پہ دلیل کے طور پہ میں ذہبی صاحب کے قول کو بیان کروں گا. ذہبی صاحب فرماتے ہیں یجب علی عامۃ المسلمین،
ایک دوسرے عبارت میں علی کافۃ المسلمین، تمام مسلمانوں پہ واجب ہے اخفاؤہ، یعنی جو کچھ ہوا ہے علامہ شجر بین الصحابہ، جو کچھ صحابہ کرام کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان معاملے میں مسلمان چپی سادھ لیں، کچھ نہ بولیں، نہ صرف یہ کہ انہیں چھپائیں۔ دیکھیں لفظ دیکھیں، یجب کتمانہ، یہ اخفاؤہ و کتمانہ یہ لفظ موجود ہے عبارتوں میں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ اگر مجلس کے بعد مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں صفحات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ لفظ موجود ہے کتمانہ و اخفاؤہ، بعد میں لکھتے ہیں بل اعدامہ، نہ صرف یہ کہ چھپاؤ، نہ صرف یہ ہے کہ پوشیدہ کرو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، معتبر عقیدہ ہے، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ کس کے مقابلے میں؟ مشاجرات صحابہ کے مقابلے میں۔ اچھا اب ذرا مجھے بتائیے، وہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ مدینے میں ہوا تھا تو صرف شیعوں کے درمیان ہی مشہور کیوں ہے، غیر شیعہ کے درمیان اتنا مشہور کیوں نہیں، یا ہمارے علماء بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا جناب والا، اے سادے مسلمان، جب ہمارے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے ملاؤں کا عقیدہ یہ ہو اور ان کی عبارتیں یہ ہوں کہ چھوٹے موٹے صحابی اگر ایک دوسرے کو گالیاں دیں، چھوٹے موٹے صحابی اگر ایک دوسرے کو مارے تو ان کے معاملات تم پر چھپانے واجب ہیں، اب اگر بڑے صحابی کوئی کارنامے کریں تو کیا تم پر واجب نہ ہوگا کہ ان معاملات کو چھپاؤ؟ کیا تم چھپاؤ گے نہیں ان معاملات کو؟ جب چھوٹے چھوٹے معاملات چھپائے گئے، بڑے بڑے معاملات نہیں چھپائے جائیں گے؟